السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ ایک ایسا شہر جہاں اکثریت ایک غلط عقیدے پر قائم ہو، جہاں حق بات کہنا خطرے سے خالی نہ ہو، اور جہاں چند نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا گھر، اپنا شہر اور اپنی آرام دہ زندگی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں۔ وہ نوجوان کسی فوج کے ساتھ نہیں تھے، ان کے پاس کوئی بڑی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، اللہ پر ایمان۔ اور پھر وہ ایک غار میں داخل ہوئے، لیکن جب دوبارہ باہر نکلے تو دنیا بدل چکی تھی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، کوئی فلمی کہانی نہیں، بلکہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ایک ایسا واقعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ یہ واقعہ سورۃ الکہف میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی الکہف یعنی غار رکھا گیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے چند نوجوانوں سے۔ قرآن انہیں نوجوان کہتا ہے، یہ نوجوان اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے اپنے ماحول کے دباؤ کے سامنے جھکنے کی بجائے اللہ کو اپنا رب ماننے کا اعلان کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں دیکھیے، ایک طرف دنیاوی زندگی، خاندان، شہر اور مستقبل، اور دوسری طرف ایمان۔ آخر کار ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ لیں گے۔ وہ شہر سے نکلے، پہاڑ کی طرف بڑھے اور ایک غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں پہنچ کر انہوں نے دنیا کے سہاروں پر بھروسہ نہیں کیا۔ ان کی زبان پر ایک دعا تھی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے بھلائی اور درست راستہ مہیا فرما۔ یہ دعا ان کے پورے سفر کی اصل روح تھی۔ انہوں نے اللہ سے رحمت مانگی، رہنمائی مانگی اور اپنے معاملے کا اچھا انجام مانگا۔ اور پھر غار کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا تصور آج بھی انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ اللہ نے ان پر ایسی نیند طاری کر دی جو عام انسانی نیند نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند طاری کر دی۔ وہ سو گئے، ایک سال گزرا، پھر دوسرا، پھر 10 اور پھر 100، اور وقت گزرتا چلا گیا۔ باہر دنیا میں نسلیں بدلتی رہیں، حالات بدلتے رہے، شہر کی زندگی بدلتی رہی، لیکن وہ نوجوان غار کے اندر سوئے رہے۔ قرآن ان کے قیام کی مدت بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ غار میں 300 سال رہے اور مزید 9 سال، یعنی مجموعی طور پر 309 سال۔ مفسرین نے اس میں قمری اور شمسی سالوں کے فرق کی وضاحت بھی کی ہے، لیکن حیرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو انہیں بیدار سمجھتا، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتا رہا، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ قرآن اس منظر کو بیان کر کے انسان کو اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ غار کے اندر مکمل خاموشی، صدیاں گزر رہی تھیں، لیکن وہ نوجوان اپنی نیند میں تھے۔ اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے انہیں جگا دیا۔ ذرا سوچیں، جب آنکھ کھلی ہوگی تو انہیں کیا معلوم تھا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ انہوں نے آپس میں پوچھا، ہم کتنی دیر یہاں رہے؟ کسی نے شاید کہا ایک دن، کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کی نیند چند گھنٹوں یا ایک دن کی نہیں، بلکہ 309 سال کی تھی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر سے کسی ایک شخص کو بھیجا جائے تاکہ وہ کھانا خرید کر لے آئے۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے سکے دیے اور کہا کہ وہ شہر جائے، دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ اور بہتر ہے، پھر وہاں سے کھانا لے آئے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس سے انتہائی احتیاط کی تاکید کی۔ وہ کہنے لگے کہ بہت احتیاط سے جانا، کسی کو ہمارے بارے میں خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ انہیں ابھی تک یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ اسی شہر میں ہیں جہاں سے وہ کل یا کچھ دیر پہلے نکلے تھے۔ وہ نوجوان غار سے نکلا، پہاڑ سے نیچے اترا اور شہر کی طرف بڑھا، لیکن جب وہ شہر میں داخل ہوا تو اسے سب کچھ عجیب لگنے لگا۔ راستے بدل چکے تھے، لوگ بدل چکے تھے، لباس بدل چکے تھے، اور سب سے حیرت انگیز چیز وہ سکے تھے جو اس کے ہاتھ میں تھے۔ وہ عام سکے نہیں تھے، وہ اتنے پرانے تھے کہ لوگوں کی توجہ فوراً ان کی طرف ہو گئی۔ وہ شخص کھانا خریدنے پہنچا، لیکن اس کے سکے دیکھ کر لوگوں کو حیرت ہوئی۔ یہ سکے کہاں سے آئے؟ یہ کس زمانے کے ہیں؟ یہ نوجوان کون ہے؟ سوال بڑھتے گئے اور پھر راز کھلنے لگا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ وہی نوجوانوں میں سے ایک ہے جو صدیوں پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں چلے گئے تھے۔ اب ذرا شہر کا منظر تصور کیجئے۔
جس دنیا کو وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ دنیا ختم ہو چکی تھی، جن لوگوں سے وہ واقف تھے ان کی نسلیں گزر چکی تھیں، جن گھروں کو وہ جانتے تھے ان کی جگہ نئی دنیا آباد ہو چکی تھی، اور یہ نوجوان 309 سال بعد اسی دنیا میں واپس آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو لوگوں پر ظاہر کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یہاں اصحاب کہف کا واقعہ صرف ایک حیرت انگیز نیند کی داستان نہیں رہتا، بلکہ آخرت کی ایک عظیم دلیل بن جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چند نوجوانوں کو صدیوں تک محفوظ رکھ کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے، وہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور یہی اس واقعے کا اصل پیغام ہے۔ اس کے بعد لوگوں میں ان نوجوانوں کی تعداد کے بارے میں بحث شروع ہوئی۔ کسی نے کہا وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کسی نے کہا وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ لیکن قرآن ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے میرا رب بھی ان کی تعداد کو سب سے بہتر جانتا ہے، یعنی قرآن نے ان کی تعداد کو اصل موضوع نہیں بنایا، اسی لیے ان کے ناموں، ان کی مکمل شناخت، ان کے شہر اور دوسری غیر ثابت شدہ تفصیلات کو یقینی حقیقت کے طور پر بیان کرنا درست نہیں۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں بحث کریں گے، مگر اصل مقصد بحث جیتنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ حیرت انگیز بھی اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق، رات اور دن کا بدلنا، سورج، چاند اور ستاروں کا نظام، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یعنی اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں حیران ضرور کرتا ہے، لیکن اس حیرت کا رخ غار یا نوجوانوں کی طرف نہیں بلکہ اس ذات کی طرف ہونا چاہیے جس نے یہ سب کچھ کیا۔ وہ اللہ جس کے لیے 309 سال کی نیند کوئی مشکل نہیں، وہ اللہ جس نے ان نوجوانوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھا، وہ اللہ جو انسان کے گزرے ہوئے وقت سے بے نیاز ہے، اور وہی اللہ قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اصحاب کہف کی کہانی ہمیں ایک اور عظیم سبق بھی دیتی ہے۔ کبھی کبھی حق پر قائم رہنے کے لیے انسان کو اپنی سہولت قربان کرنا پڑتی ہے۔ ان نوجوانوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری دنیاوی زندگی کیسے گزرے گی، انہوں نے اپنے ایمان کو سب سے قیمتی سمجھا، اور اللہ نے ان کے اس اخلاص کو ایسی نشانی بنا دیا کہ قیامت تک لوگ ان کا واقعہ قرآن میں پڑھتے رہیں گے۔ ان نوجوانوں نے غار میں داخل ہوتے وقت اللہ سے رحمت مانگی تھی، اور اللہ نے انہیں ایسی رحمت عطا کی جسے دنیا آج تک حیرت سے دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب کہف کی کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں، یہ آج ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ جب حالات مشکل ہوں، جب حق پر قائم رہنا مشکل محسوس ہو، جب انسان کو لگے کہ دنیا اس کے خلاف ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کے حالات سے غافل نہیں۔ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی، مگر حقیقت میں ان کا سہارا غار نہیں تھا، ان کا سہارا اللہ تھا، اور یہی اس پوری داستان کا سب سے بڑا راز ہے۔ غار چھوٹا تھا، وقت بہت طویل تھا، دنیا بدل گئی، نسلیں بدل گئیں، لیکن اللہ پر ان کا ایمان نہیں بدلا، اور جب اللہ نے چاہا تو صدیوں بعد انہیں جگا دیا۔ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ غیب کے معاملات میں اپنی طرف سے کہانیاں بنانے کے بجائے اتنا ہی کہنا چاہیے جتنا اللہ نے بتایا ہے۔ اس لیے اصحاب کہف کے بارے میں سب سے مضبوط بات یہی ہے کہ وہ ایمان والے نوجوان تھے، انہوں نے اپنے رب پر ایمان قائم رکھا، اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لی۔ اللہ نے انہیں طویل مدت تک سلایا، پھر انہیں بیدار کیا اور ان کے واقعے کو قیامت اور اللہ کی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ اور شاید اس واقعے کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ وہ نوجوان کون تھے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اگر آج ہمارے ایمان کا امتحان ہو تو کیا ہم بھی اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ اصحاب کہف صدیوں پہلے غار میں چلے گئے تھے، لیکن ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ ایمان کو مضبوط رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یاد رکھو جس رب نے اصحاب کہف کو صدیوں بعد جگایا، وہی رب قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھانے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہی اصحاب کہف کا اصل سبق ہے، اور یہی اس حیرت انگیز قرآنی واقعے کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سٹوری ٹیلر اردو کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔